ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انڈکشن موٹر کی ورکنگ پرنسپل ایک بہت ہی مشکل کنسیپٹ ہے، لیکن اس ویڈیو میں ایک بیسک الٹرنیٹر کی ورکنگ پرنسپل کے ذریعے انڈکشن موٹر کی ورکنگ پرنسپل آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل کلیئر ہوگا کہ انڈکشن موٹر بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے۔ دوستو، جب کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں گھمایا جاتا ہے تو فیراڈے لا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے تحت اس میں ای ایم ایف یعنی وولٹیج پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس پروسیس کو ہم الٹا کریں یعنی کنڈکٹر کو ساکن رکھیں اور میگنیٹک فیلڈ کو گھمائیں تو بھی سیم طریقے سے اسی کنڈکٹر میں وولٹیج پیدا ہوگی۔ اگر کنڈکٹر کی آؤٹ پٹ پر لوڈ ڈالا جائے تو اس پیدا شدہ وولٹیج کے نتیجے میں اس کنڈکٹر میں کرنٹ بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کنڈکٹر کے آؤٹ پٹ کو مکمل شارٹ سرکٹ کر دیا جائے تو کنڈکٹر میں بہت زیادہ کرنٹ گزرے گی۔ اس وولٹیج اور کرنٹ کی سمت فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول، جسے جنریٹر رول بھی کہتے ہیں، کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کرنٹ جو کہ کنڈکٹر میں گزر رہی ہے تو اس سے ایک میگنیٹک فلکس پیدا ہوتا ہے۔ تو لینز لا کے تحت یہ پیدا شدہ فلکس مین میگنیٹک فیلڈ کی گھمانے کی سمت کی مخالفت کرتا ہے، یعنی مین میگنیٹک فیلڈ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً میگنیٹک فیلڈ کو گھمانے کے لیے اور میکینیکل فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طریقے سے میکینیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کنڈکٹر کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ یہ بھی گھومنے کے لیے آزاد ہو تو یہ میگنیٹک فیلڈ کو تو روک نہیں سکتا، البتہ اس کے پیچھے گھومنے لگے گا، یعنی خود اس کے پیچھے کھینچنے لگے گا، اور اسی طرح میگنیٹک فیلڈ کے گھومنے کے ساتھ یہ بھی گھومنے لگے گا۔ انڈکشن موٹر کی بیسک پرنسپل بھی یہی ہے کہ گھومتے ہوئے میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے روٹر میں ایک کرنٹ پیدا کی جاتی ہے اور اس طرح روٹر مین میگنیٹک فیلڈ کے پیچھے گھومنے لگتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ انڈکشن موٹر میں تو اسٹیٹر ساکن ہوتی ہے اور صرف روٹر گھومتی ہے، تو اس مقصد کے لیے اسٹیٹر وائنڈنگز کو الٹرنیٹنگ کرنٹ دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس موٹر پر اگر آپ غور کریں تو اس میں 3 وائنڈنگز ہیں، جس میں ہر ایک وائنڈنگ کو ایک ایک پیج دیا جاتا ہے۔ اب تینوں پیجز کی وولٹیج ایک ساتھ چینج نہیں ہوتی، یعنی ان میں ایک پیج ڈفرینس موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ڈائیگرام پر غور کریں تو کسی بھی لمحے پر یعنی کسی بھی ملی سیکنڈ پر ہر ایک پیج کی ویلیو مختلف ہوتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جب ہم 3 پیج موٹر کو 3 پیج سپلائی دیتے ہیں تو ہر ایک وائنڈنگ میں جو کرنٹ گزرتی ہے وہ دوسرے وائنڈنگ کی کرنٹ سے آؤٹ آف پیج ہوتی ہے، یعنی تینوں کرنٹس میں ایک پیج ڈفرینس موجود ہوتا ہے۔ اب ہر ایک وائنڈنگ میں جو فلکس پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی اور کم ہوتی اور اسی طرح ریورس سائڈ میں بھی بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ میگنیٹک فلکس کی ایک فزیکل پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ لچکدار دھاگوں کی طرح سکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب تینوں فلکسز کی جو ریزلٹنٹ فلکس ہے اس کی سمت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اب ایک مکمل سائیکل کے ہر ایک لمحے پر اگر تینوں پیجز کی فلکسز کو آپس میں جمع کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے اور اس کی گراف کھینچی جائے تو یہ کسی ایک طرف گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی یہ ایک طرف گھومنے لگتی ہے اور اس طرح ایک روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس موٹر کا جو روٹر ہوتا ہے وہ ایک راڈ کنڈکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جن کے دونوں سروں کو آپس میں شارٹ سرکٹ کر دیا جاتا ہے، تو انڈکشن کے تحت اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح روٹر گھومنے لگتا ہے۔ 2 پیج موٹر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سنگل پیج موٹر میں 2 وائنڈنگز ہوتی ہے، ایک کو رننگ وائنڈنگ جبکہ دوسرے کو اسٹارٹنگ وائنڈنگ کہتے ہیں۔ اسٹارٹنگ وائنڈنگ کے سیریز میں ایک کیپیسٹر کو لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹارٹنگ وائنڈنگ میں گزرنے والی کرنٹ اور مین وائنڈنگ میں گزرنے والے کرنٹ میں ایک پیج ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح ایک روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ سنگل پیج موٹر میں اگر اسٹارٹنگ وائنڈنگ نہ ہو تو رننگ وائنڈنگ کو یعنی سنگل وائنڈنگ کو سپلائی دینے سے جو میگنیٹک فلکس پیدا ہوتا ہے وہ دونوں طرف گھومنے لگتی ہے، یعنی فارورڈ اور بیکورڈ سمت کی جو فلکس ہوتی ہے وہ دونوں برابر ہوتی ہے اور اس طرح ساکن حالت میں ٹارک 0 ہوتا ہے۔ اب روٹر کو کسی بھی ایک سمت میں گھمانے سے میگنیٹک فیلڈ کے روٹیشن ایک طرف ہو جاتی ہے اور اس طرح موٹر گھومنے لگتا ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔